دیں گے۔ اس وقت آپ کو ایک فوری اور تازہ ترین خبر کی طرف لے کر چل رہے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے حوالے سے ایک تقریب کا اسلام آباد میں انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں معاون خصوصی جو ہیں امور نوجوانان کے وزیر اعظم کے عثمان ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ جماعت سے تھی، لیکن انہوں نے دیکھا سب سے پہلے پاکستان، راولپنڈی کے نوجوانوں، آپ نے دیکھا سب سے پہلے راولپنڈی، بعد میں کوئی سیاسی جماعت، اس لیے ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پاکستان کے بہادر نوجوان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کورونا کو شکست دیں گے۔ یہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سیمی فائنل جیت چکے ہیں، کوارٹر فائنل جیت چکے ہیں۔ کورونا کو شکست دینے کا یہ فائنل راؤنڈ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں شکست دیں گے کورونا کو۔ دوسرا، ٹائیگر فورس ایپ لانچ کر دی گئی ہے۔ ہمارے ٹائیگر فورس کے بہادر نوجوان جو خدمات سر انجام دے رہے تھے، اب اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے آپ لوگوں کو آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس ایپ کے ذریعے امپاور کر دیا ہے۔ اب آپ ایس او پیز کو اسی ایپ پہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کس کس چیز کے لیے آگے محرم آ رہے ہیں، اس میں کس طرح جیسے بھی آنے والے ہیں اس کو آپ دیکھ سکیں گے، پاس کے، ٹرانسپورٹیشن کے، شاپس کے، مساجد کے ایس او پیز سے رمضان میں۔ دوسرا، جہاں بھی ایس او پی کی فراڈ ہو رہی ہوگی یا بہتر کمپلائنس ہو رہا ہوگا، آپ لوگ اس کی پکچر لے سکتے ہیں اور وہ جیو ٹیگنگ کے ساتھ آپ سسٹم میں سبمٹ کر دیں گے اور ڈی سی صاحب کے آفس میں، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کے جہاں آپ لوگ نشاندہی کریں گے، ہمارے ریزالور انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن کریں گے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو ہراج تحصیل پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان کیا ہے، آپ لوگوں کا اعلان کیا ہے اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے ملک کے یہ بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ریکارڈ قائم کریں گے درخت لگانے کا، پودے لگانے کا۔ آج سے پہلے ایک دن میں سب سے زیادہ 6 لاکھ پودے لگے، 6 لاکھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 10 لاکھ والنٹیئرز ہیں، 10 لاکھ پودے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 9 اگست کو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودا لگائیں گے، ہمارے چیف منسٹرز لگائیں گے اپنے اپنے صوبوں میں، گورنرز لگائیں گے، ہمارے ایم این اے یہاں بیٹھے ہیں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ وفاقی وزراء، صوبائی وزراء سب انشاءاللہ تعالیٰ 9 اگست کو مل کر ایک تاریخ رقم کریں گے، 10 لاکھ پودے ایک دن میں لگا کے پاکستان میں۔ چوتھی چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر آپ لوگوں کو آزادی سجدے دیے جائیں گے۔ جو آپ لوگوں نے محنت کی ہے، پوری قوم کو آپ لوگوں کو فخر ہے، بغیر کسی تنہا کے جانی صاحب، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کی راولپنڈی کی یوتھ میں شب و روز کام کیا بغیر کسی تنہا کے، اس لیے قوم کو ہمیں یہ فخر ہے۔ وہ الگ بات ہے، پاکستان کی اپوزیشن کہتی ہے یہ ہندو فورس ہے، یہ نظر ہی نہیں آتی۔ میں اپوزیشن والوں کو کہتا ہوں کہ اگر ٹائیگر فورس کو دیکھنا ہے تو پھر ٹائیگر فورس کی طرح بہادری کا مظاہرہ کرو، ماسک پہن کر گھروں میں نہ بیٹھو، باہر نکلو اور دیکھو کس طرح ٹائیگر فورس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ایمان ہے، جب پاکستان کی تاریخ میں کورونا کا ذکر ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس ٹائیگر فورس کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو میں سال کشمیر ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ جب بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے ہمیں پکارا
پاکستان کے بہادر بیٹے بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ایک بھی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس طرح کا مقدمہ آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے یونائیٹڈ نیشنز میں اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا لڑا اور پیش کیا. دوسرا، اس کا عملی مظاہرہ آپ لوگوں نے دیکھا. پاکستان کے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو باقاعدہ طور پہ پاکستان کا حصہ دکھا دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا نقشہ پیش کر دیا. نوجوانوں، اب ہم نے ممالک بنا دیا اس نقشے کے اوپر مل کے، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. لیکن میں نریندر مودی کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا لاک ڈاؤن میں مغرب، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، مڈل ایسٹ، کوئی ایک ملک بھی اس دنیا میں ایسا نہیں تھا جہاں لاک ڈاؤن نہیں تھا. آپ لوگ اس اذیت سے گزرے جب کسی شہری کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے، انہیں گھروں میں محصور کر دیا جاتا ہے. کس اذیت سے، کس تکلیف سے وہ گزرتے ہیں ہم سب بخوبی جانتے ہیں. اور یہ تکلیف ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے گزشتہ 1 سال سے دیکھی ہے. تو نریندر مودی، اگر تم سمجھتے ہو 365 دن کشمیریوں کو گھروں میں محصور کر کے ان کے اس جذبے کو دبا سکتے ہو، تمہاری غلط فہمی ہے. انشاءاللہ